اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الشورى کا چوتھا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مضامین کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر انسان کے اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے آخرت کے اندر ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو دوگنا کر کے اس کو آخرت میں بھی اس کا حصہ ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ مگر کوئی شخص دنیا کے اندر اعمال کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے لیے کرتا ہوں، اس کا ثمرہ مجھے دنیا کے اندر ملے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو دنیا کے اندر اس کو اس کے اعمال صالحہ کا ثمرہ ملے گا، آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کھیتی کے اندر اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، ڈبل کر دیتے ہیں اس کا ثواب، اس کا ثمرہ۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا ملے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نوتہ منہا، تو ہم اس کی سوچ اور نیت کے حساب سے اس کو دنیا کے اندر اس کا ثمرہ عطا کر دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی حصہ، کوئی ثمرہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ نے حق کو، دین کو مشروع کیا ہے، وہ اس دین کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کے برابر دوسرے لوگوں کو برابری کا درجہ دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ام لہم شرکاء، کیا وہ لوگ جن کے شریک ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو، دوسری ذات کو اللہ کے برابر شرکت کے اندر شریک کرتے ہیں، شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے دین کی کوئی نئی راہ گھڑ کر اختیار کر لی ہے، بنائی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس دین کی اللہ نے ان کو اجازت بھی نہیں دی۔ تو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو اس ٹائم بھی ان کی پکڑ کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن، قیامت کا دن ایک متعین دن رکھا ہے کہ وہاں پہ ثواب بھی ملے گا اور حساب کتاب بھی ہوگا، جزا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدیر کے اندر، مقدر کے اندر فیصلے کا دن متعین نہ ہوتا، قیامت کا دن متعین نہیں ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے شرک کی وجہ سے ان کا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے، ان پر عذاب طاری ہو جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب، ایک عام عذاب، ایک دردناک ہے، جن سے وہ خود بھی عبرت پکڑیں گے اور دوسرے لوگ بھی عبرت پڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے اندر، کفر کے اندر مبتلا تھے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت وہ جو ظالم لوگ ہیں، مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، مشرکین ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے ان کے بارے میں وہ ڈر رہے ہوں گے، واقعی ہم نے غلط کیا، ان کو احساس بھی ہو جائے گا۔ تر الظالمین، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان ظالمین کو، مجرمین کو، مشفقین مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کمایا تھا، اعمال کیے تھے، اس پہ وہ ڈر رہے ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے کہ ہم نے اچھا کام کیا، نہیں، وہ ندامت کے ساتھ شرما رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، وہ واقع بہم، اور پھر ان عمل کی وجہ سے ان پر جو سزا ہوگی وہ سزا واقع ہو کر رہے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک صالح اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں کے اندر ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، پھر جس چیز کی وہ چاہت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ان کو میسر ہوگی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اچھے اعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثمرہ قیامت کے دن ضرور دے گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، یہ وہی چیز ہے کہ اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی اپنے بندوں کو، وہ بندے الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک صالح اعمال کیے، کہ دنیا کے اندر جب وہ نیک صالح اعمال کرتے تھے، ان کو ان کے بدلے میں بشارت دی جاتی تھی کہ اگر آپ نے یہ اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں پہ نعمتیں میسر ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ نعمتیں دیں گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اگے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کا
ایک تعلق کے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی تو ایک تو یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے، اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کر کے اس کی باتیں تسلیم کر کے سنتے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسلکم علی اجرا، میں جو تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، شریعت بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کچھ چیز نہیں لے رہا، اور تم جب مجھے میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو، میری باتیں نہیں سنتے ہو، کم از کم الا المودۃ فی القربہ، میری تمہارے ساتھ خاندانی تعلق ہے، رشتہ داری ہیں، تو ایک خاندانی حق کی وجہ سے میری بات سنو، مودۃ فی القربہ، کہ ایک رشتہ داری اور قرب کی وجہ سے جو تعلق ہے اس تعلق کا احساس رکھو اور میری بات سنو میں کہتا کیا ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا جو کوئی شخص دنیا کے اندر اچھائی کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، نزید لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کے بھلائی کا جو صلہ ہے اس کو ڈبل کر کے اس کو دیں گے۔ کسی کی اچھائی اور اچھے اعمال کبھی رائے گا نہیں جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ اب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اچھائی کر کے بھول جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ضرور حصہ، ضرور بدلہ دے گا۔ اب ایک شخص کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر مقصد چاہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یہ کی ہے، مطلب یہ کہ اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے اس کے ساتھ اچھائی کی، یہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ غفور شکور، پھر اللہ تعالیٰ جو اطاعت گزار بندے ہیں ان کے لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، شکور، اور جو کوئی اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، آگے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائی اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی، اب انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، پیغمبر نے اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھا ہے، مطلب کہ اللہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا کر بھیجا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، یہ نبی جو ہے یہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، چاہتا یختم علی قلب، تمہارے دل پر مہر لگا دیتا، تم زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازتا ہے، پھر وہ معجزات ان سے ظہور نہیں ہوتے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹانے پر بھی قادر ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کرے گا اپنے کلمات سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے راز کو، بھید کو جانتا ہے، جو کہ انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ کی ذات کو علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے جو صغیرہ سیئات ہے، گناہ ہے، ان کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی ذات جانتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ توبہ طائب کی طرف آئے گا۔ توبے کی شرائط ہے کہ جو انسان جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، اور یہ کہ جو پیچھے ان نے گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے وہ توبہ کرے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب یہ کہ حقوق اللہ ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد جو بندے کی حقوق ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو وہ توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، وہ یہ کہ اس کا حق دے۔ اب اگر کوئی شخص زندہ ہے، اس کے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لے، پیسے کھائیں تو اس کو پیسے دے دے، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملیں۔ یہ ہر گناہ کا اپنا اپنا طریقہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ تو کر کے اللہ سے معافی مانگے، مگر بندوں کے جو حقوق ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ ان کے حق جو ہے واپس کر دیے جائیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو ایمان والوں کی باتوں کو سنتا ہے، جب وہ پکارتا ہے تو اللہ کی ذات سنتی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک صالح اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے جو اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادتی کرتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مالداری کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کچھ اصحاب تھے، انہوں نے دیکھا کہ کفار کے ہاں مال دولت کی فراوانی ہے، کثرت کے پاس ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی اس طرح نعمت سے نوازے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اصحاب صفا کے لوگوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ جو کافر لوگ ہیں، جو بنی قریظہ کے تھے، بنو نذیر کے تھے، اس طرح کے پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور ہمارے پاس بھی اگر اتنی نعمت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، پھر اپنی منشا کے مطابق جس کے لیے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے لیے اتنی نعمت اس کے حساب سے اچھی ہے، بہتر ہے، تو اس کو اتنا ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے آزمائش کے لیے، بعض لوگ ان کو محروم کرتے ہیں، اگر ان کے پاس نعمت زیادہ ہو جاتی تو زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ اور دولت کی فراوانی، کثرت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو اصحاب نبیوں کو دیکھیں، آپ اصحاب کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح غربت، مفلسی، تنگ دستی کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ اور یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بلڈنگ ہے، پیسے ہے، عشرت ہے، اب یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان طرح نوازا ہے۔ یہ نہیں، یہ ذہن کے اندر انسان کو یہ بات بٹھانی نہیں چاہیے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اپنے بندوں کے رزق کو وسیع کرتا، پھیلا دیتا، کشادہ کر، لبغوا فی الارض، تو پھر وہ زمین کے اندر سرکشی کرتے، فتنہ فساد کرتے، ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو نازل کرتا ہے اپنے اندازے سے، ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ انہ بعبادی خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کی ہر چیز کو، ہر چیز سے باخبر ہے، بصیر اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے ینزل الغیث من بعد ما قنط، وہ بارش کو نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک عام عادت کے حساب سے بارش ہوتی ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ قحط سالی آ جاتی ہے، زمینیں خشک ہو جاتی ہے، جانور پیاس سے ڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، پرندے مر رہے ہوتے ہیں، زمین کے اندر پانی بالکل نہیں ہوتا، نہریں خشک ہو جاتی ہیں، اب لوگ بارش کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت بارش کا نزول بھی نہیں ہوتا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کی ذات بارش برساتی ہے، بارش نازل کرتی ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو پھیلا دیتی ہے۔ ایسے ہی ہوگا کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے بد اعمالوں سے توبہ طائب ہو، اور ولی الحمید، اللہ کی ذات قابل تعریف ذات ہے، والی ذات ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانی میں سے ایک آسمان اور زمین کا بنانا، اس کی پیدائش بھی اللہ کی نشانی ہے، بغیر ستونوں کے کس طرح آسمان کو بنایا ہے۔ وما بث فیہما من دابہ، اور آسمان اور زمین کے اندر جو چرند ہے، پرندے، حیوانات ہیں، جانور ہے، چلنے والی جو جاندار چیز ہے، یہ اللہ نے بنائی، اور کس طرح ان کے کھانے پینے کا نظام ہے، رہائش کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی خاص نشانی ہے۔ وہ علی جمع اذا یشاء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے، ان سب تمام انسانوں کو، جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، حیوانات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، اپنے گناہوں سے نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ طائب ہوں، اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں۔